گھر بار بڑا سونا دنیا دے سفرا بندہ اکوی جاندہ پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا بولے بولے پر سفر مدینے دا ہر بار اور شب رستے مدینے دے اے سانو جان تو ود پیارے جیڑا روز نو جاندا اے جیڑا روز نو جاندا اے او بازار بڑا سونا جیڑا روز نو جاندا اے او بازار بڑا سونا ابو بکر عمر حیدر تمہیں صدق میں جان سوں رب دی سوں پنجابی میں کہتے ہیں اللہ کی قسم کہ سوں رب دی سونے دان ہر یار بڑا سونا حضور کا ہر صحابی جنتی ہر صحابی نبی سوں رب دی سونے دان اے ہر بڑے محبت سے سوں رب دی سونے دان ہر یار بڑا سونا کونین دے والی دان دربار بڑا سونا نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر و محتشم معزز سامعین و حاضرین بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ من والہ وعظم شانہ وعتم برہانہ وتقدست اسماہ ولا الہ غیرہ حمد و ثنا کے بعد اور درود آقا نامدار مدنی تاجدار ہم خمسدوں کے غمگسار حبیب کبریا شب اسرا کے دلہا مالک ہر و سرا حضور سیدی و سندی و سیدنا و سندنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء و صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کہ دربارے قہربان میں اپنی چاہتوں محبتوں عقیدتوں کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کا جمع ہونا اس خاص دن میں جمعۃ المبارک کے عظیم موقع پہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید کی آیت مبارکہ
وہی مشہور و معروف میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں ہر نجاست سے، ظاہری باطنی نجاست سے خالق کائنات تمہیں پاک فرما دے، اور نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں اس انداز سے پاک کرے، اس طریقے سے پاک کر دے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ حضور کہ اہل بیت کون ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 3 قسمیں ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک ہے اہل بیت نسب، دوسری قسم ہے اہل بیت سکونت، اور تیسری قسم ہے اہل بیت نبوت۔ اہل بیت نسب بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کہ جتنے بھی افراد ہیں، جس نے کلمہ پڑھا اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا، جسے ایمان کی دولت ملی، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت نسب میں شامل ہو گیا۔ نسب، نسل، اس طرح سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین مولا علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ، یہ وہ ہیں جو حضور کا خاندان مبارک ہے، یہ نسب ہے۔ تو یہ وہ تمام شخصیات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت نسب میں شامل ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم ہے اہل بیت سکونت، اسے اہل بیت سبب بھی کہتے ہیں، کہ وہ ہستیاں یا وہ لوگ جو پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سکونت میں شامل نہ تھے، لیکن کسی سبب کی وجہ سے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہو گئی، حضور کے ساتھ ان کا تعلق جڑ گیا، تو انہیں کہتے ہیں اہل بیت سبب یا اہل بیت سکونت۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات شامل ہیں، حضور کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن شامل ہیں، تمام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت ربیعہ، حضرت سودا، حضرت ماریہ قبطیہ، یہ وہ جتنی بھی حضور کی ازواج مطہرات ہیں، یہ تمام کی تمام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت میں، محبت سے بولے، اہل بیت میں شامل ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے نبی کی گھر والیو، کائنات میں زمانے میں کوئی عورت تمہارے ہم پلہ ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں وہ رتبہ دیا ہے،
اللہ نے تمہیں وہ شان دی ہے، اللہ نے تمہیں وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ تم حرم نبی میں ہو، تمہارا تعلق میرے محبوب کے ذات سے ہے۔ اب اس وجہ سے کوئی کائنات کی کوئی بھی عورت تمہارے ہم پلہ عزت میں، شان میں، رتبے میں نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مقام پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور میرے نبی کی گھر والیاں، میرے نبی کی گھر والیاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اس بات کو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کی جو مومن ہے، جو منہ سے بنے مومن وہ نہیں جسے اللہ اور اس کا رسول ایمان والا کہے، اپنی طرف سے مومنین مسلمین فلانا فلانا اور گالیاں دینا اپنی ماں کو ہیں۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، کہ میرے نبی کی گھر والیاں مومنین کی، ایمان والوں کی۔ اور دنیا میں ماں بات کرنے لگا ہوں، بڑا وہ بندہ بغیرت ہے اور گھٹیا قسم کا ذلیل بندہ وہ جو اپنی ماں کے رشتے کا بھی لحاظ نہ کرے، جو اپنی ماں کا لحاظ نہ کرے، وہ بڑا گھٹیا بڑا بغیرت بندہ وہ جو اپنی ماں کے بارے میں غلط سوچ رکھے، غلط نظریہ رکھے، اپنی ماں کے بارے میں، سگی ماں کے بارے میں جو غلط نظریہ رکھے، وہ گھٹیا ہے، وہ 2 نمبر بندہ ہے، اس کے ایمان میں بھی ڈاؤٹ ہو، وہ بڑا۔ اب یہ جو اپنی ماں، نسبی ماں کے بارے میں غلط نظریہ رکھے، وہ گھٹیا ہے، 2 نمبر ہے۔ تو بتاؤ کہ جس ماں کے اوپر ہماری ماں کی عزتیں قربان ہو جائیں، اس ماں کے بارے میں کوئی گھٹیا نظریہ رکھے ہیں بھائی، اس ماں کے بارے میں کوئی گھٹیا نظریہ رکھے، تو پھر ایسے بندے کو یقیناً اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا جو میرے اہل بیت کے بارے میں اور میرے صحابہ کے بارے میں صحیح سوچ رکھتا ہے، فرمایا اس کے ایمان کی بھی گواہی دو۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں اور میرے صحابہ کے بارے میں صحیح سوچ رکھے، فرمایا اس کے ایمان کے بارے میں گواہی دو، اور فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں، میری اہل بیت کے بارے میں گھٹیا سوچ رکھے، فرمایا پھر اس کے ایمان کو شک والا سمجھو، اس کے ایمان کو شک والا سمجھو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ۔ یار یہ منہ کی باتیں نہیں ہیں، پرکھو، سوچو، سمجھو۔ ہم وہ سنی ہیں جو اہل بیت اطہار کا بھی دل و جان سے احترام کرتے ہیں، نبی کی ازواج مطہرات کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کرام کا بھی احترام کرتے ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تو یہ وہ دوسرے نمبر پہ ہیں اہل بیت سکونت، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں، بولے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے اہل بیت نبوت۔ اہل بیت نبوت، یہ ویسے سن کے نا بندے کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، یہ خوش ہونا چاہیے، ٹھنڈ پڑنی چاہیے سینے میں۔ سرکار کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ حضور کی اہل بیت نبوت میں شامل ہو گیا۔ قرآن کی دلیل میں بتاتا ہوں، اس پر پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، اور مولا جو میرے گھر میں ایمان والا بن کے آ گیا، جو
جو میرے گھر میں آ گیا وہ ایمان والا ہے، جو یعنی میرا کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ ایمان والا، اسے بیتی میرا گھر والا، میرا اہل بیت قرآن کہتا ہے اور جناب نوح علیہ السلام کی زبان سے کہتا ہے۔ تو توجہ، جو جناب نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھے وہ جناب نوح علیہ السلام کا اہل بیت بن گیا، جو آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھے وہ مدینے والے کا اہل بیت ہے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ گیا مولوی صاحب نے ہر چیز کو برابر کر دیا ہے، وہ بھی اہل بیت، ازواج مطہرات بھی اہل بیت، ہم بھی اہل بیت، پھر فرق کیا رہا ہے بھائی؟ وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، ہم بھی اہل بیت ہو گئے، تو پھر فرق کیا رہا؟ مولوی صاحب نے تو آپ سہاگا لگا دیا، ساروں کو برابر کر دیا ہے۔ نہیں، یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے دریا سے، یہ سندھو دریا جو اپنا، اس سے بڑی بڑی نہریں نکلتی ہیں، آپ ہمارے دیکھیں نا، ان کو دیکھ کے جو بھری ہوتی ہے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا یہ یوں سمجھ لیجیے کہ کردار ہے کہ ہم نے خلاص ساری نہروں میں چھوڑی ہوئی ہے کہ جو پانی پینے کا ہے، ویسے حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ پانی کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے پورے حیدرآباد کا پیشاب، گٹروں کا سارا پانی، یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ویسے بہرحال یہ بات دوسری جانب میں نکل جائے۔ ایک ہوتا ہے دریا سے نکلتی ہے بہت بڑی نہر، پھر اس نہر سے نکلتی ہے چھوٹی نہر، پھر اس نہر سے نکلتی ہے اور چھوٹی نہر۔ اگر آپ کبھی دیہاتوں میں گئے ہوں تو دیہاتوں میں پھر چھوٹے چھوٹے نا کھال جسے بولتے ہیں، نالے، وہ نکلتے ہیں، ہو پانی صاف۔ اگر چھوٹے نالے میں غلاظت پڑ جائے تو وہ پانی چونکہ نالے کا ہے پیچھے سے پاک آ رہا، میں ویسے نالا، یہ حیدرآباد والے نالے نہیں، وہ جو دیہاتوں میں کھیتوں میں پانی دیتے ہیں وہ نالا، اگر اس میں غلاظت پڑ جائے تو یہ غلاظت اس تھوڑے پانی کو جلدی ناپاک کر سکتی ہے۔ اگر وہی نجاست جہاں سے یہ نالا نکل رہا ہے چھوٹی نہر میں رکھ دی جائے تو یہ نجاست اسے اتنی جلدی ناپاک پانی کو، پھر اگر بڑی رکھ دی جائے بڑی نہر میں تو پھر اس کی طاقت نجاست کی اور کم ہو جائے گی، پھر اور بڑی نہر میں رکھ دی جائے تو نجاست تو نظر نہیں آئے گی، پھر دریا میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا، دریا میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہم جیسے جو بندے ہیں نا، ان کی مثال ان نہروں سے نکلے ہوئے اس نالے کی ہے جو کھیتیوں کو پانی، صاف پانی سیراب کرتے ہیں، لگاتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر ہم خواہشات میں بھٹک جاتے ہیں، ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے، لیکن چوری، غیبت، زنا، کاری، بے حیائی، نہ کوئی ہمارے اندر کام آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا پانی کم ہے۔ اس سے اوپر چھوٹی نہر، اس سے اوپر اس سے بڑی نہر، اس سے اوپر اس سے بڑی نہر، پھر آتا ہے دریا، پھر آتا ہے سمندر۔ تو لوگوں، سب کو برابر نہ سمجھنا، توجہ چاہوں گا، ہماری مثال ان نالوں جیسی ہے، ان اہل بیت اطہار کی مثال دریا اور سمندر جیسی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ مزہ آنا چاہیے، ذرا جھوم جھوم کے پڑھیے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، غیر کی باتوں میں نہ آنا، دیکھنا غیر کی، اشارے بھی سمجھا کرو کہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ حضرات
गिरामी की तरफ बड़ी तवज्जो का तालिब, उनकी मिसाल समंदर जैसी है। हुजूर से उनका ताल्लुक ज़्यादा, हुजूर से उनकी निस्बत ज़्यादा, हुजूर से रिश्तेदारी ज़्यादा, वो नस्बी एतबार से ताल्लुक रखती हैं। हज़रात गिरामी के तरफ ग़ज़वा मौता के मौके पे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लश्कर रवाना फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम वहाँ पे पहुँचो तो पहले झंडा जो है जनाबे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अता, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को अता फरमाना। फरमाया अगर वो शहीद हो जाए तो फिर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को वो झंडा अता फरमाना। आप फरमाते हैं फिर वो शहीद हो जाए तो फिर हज़रत जाफ़र जो मेरे कज़न भी हैं, जो मेरे चचाज़ाद भाई भी हैं, उन्हें ये झंडा अता फरमाना। फिर फरमाया कि अगर उनमें से कोई शहीद वो भी शहीद हो जाए, फिर फरमाया तुम्हारी मर्जी है, जिसे चाहो तुम झंडा अता फरमा दो। अब ग़ज़वा मौता के चले गए, मदीना तैयबा से लश्कर चला गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में मौजूद है। आप मदीने में हैं, मदीने में रह के आप ग़ज़वा मौता को मुलाहिज़ा मुशाहिदा फरमा रहे हैं। बोले बोले सुबहान अल्लाह। के नीची नजरें कुल की खबरें, नीची नजरें कुल की खबरें, हर अंदाज़ निराला है, ज़ाहिर बातिल देखने वाला, ज़ाहिर बातिल देखने, बड़े बड़े ज़ाहिर बातिल देखने वाला, मेरा कमली वाला है। मदीना तैयबा में सरकार हुजूर मुलाजा फरमा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा लड़ते लड़ते झंडा चूँकि सिपा सलार थे, फरमाया मेरा ग़ुलाम अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गया है। फरमाया अब मेरे कहने के मुताबिक झंडा हज़रत ज़ैद बिन हारिस को दे दिया गया है। फिर सरकार थोड़ी देर के बाद फिर सरकार फरमाते हैं कि मेरा ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस भी शहीद हो गया है। आप फरमाते हैं कि अब झंडा अबू तालिब के बेटे जनाब हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दे दिया गया है। कुछ देर के बाद सरकार फरमाते हैं मेरा जाफ़र भी जामे शहादत नोश कर गया। अब सुनिए हज़रात गिरामी के दर, सरकार मदीने में बोले बोले हुजूर मदीने में सरकार फरमाते हैं पहले अब्दुल्ला बिन रवाहा जामे शहादत नोश कर गए, फिर जनाबे ज़ैद जामे शहादत नोश कर गए, फिर जनाबे जाफ़र नोश जामे शहादत नोश कर गए। आप फरमाते हैं सहाबा कहते हैं कि हमने देखा कुछ देर के बाद सरकार के लबों पे मुस्कुराहट जारी हो गई। सहाबा ने अर्ज़ किया वदुहाद मुखड़े वालिया, वल्ले दिया जुल्फा वालिया, अलम नशरा दे सीने वालिया। आका लबों पे मुस्कुराहट क्यों आ गई? फरमाया पहले मैं मदीने में रह के ग़ज़वा मौता को मुशाहिदा कर रहा था, अब मैं मदीने में रह के जन्नत को मुलाहिज़ा कर रहा, मैं जन्नत को मुलाहिज़ा कर रहा हूँ। हुजूर आपने क्या देखा? सरकार आपने क्या देखा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने देखा। आप फरमाते हैं जनाब अब्दुल्ला बिन रवाहा जन्नत के दरवाजे में टहल टहल के खरम खरम धीरे धीरे मज़े मज़े जन्नत के दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं, जन्नत के दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं। आप फरमाते हैं फिर मैंने जनाब ज़ैद को देखा, वो भी जन्नत के दरवाजे में बड़े मज़े से दाखिल हो रहे हैं। या रसूल अल्लाह फिर जाफ़र कहाँ गए? जाफ़र कहाँ गए? सरकार फरमाते हैं मेरा जाफ़र चल के जन्नत में दाखिल नहीं हुआ, चल के जन्नत में दाखिल नहीं हुआ। हुजूर वो कैसे हुआ? फरमाया दीवारों से उड़ के हैं
اللہ نے پر عطا فرمائے گئے، وہ جنت میں اڑ کے جا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کملی والے آقا، جناب عبداللہ بھی چل کے جائیں، جناب زید بھی چل کے جائیں اور جعفر اڑ کے جائیں، آقا یہ فرق کیوں آ گیا؟ فرمایا زید بھی میرا غلام، عبداللہ بن رواحہ بھی میرے غلام۔ فرمایا نسبت اس میری اصل، وہ جنت میں چل کے جا رہے ہیں۔ فرمایا جعفر میرا غلام بھی ہے، میری اہل بیت میں شامل بھی۔ عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اللہ کی قسم سرکار کی نسبت حضور کی اہل بیت رشتہ دار ہونا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری بیٹی فاطمہ سے بھی جہنم کی آگ کو دور کر دیا، میری بیٹی کی اولاد سے بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو دور۔ بولے سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی، کچھ بندے بات کر رہے تھے، آپس میں لوگ بات کر رہے تھے، کل قیامت کے رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تعلق ختم ہو جائے گا، خونی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، حضور کی رشتہ داری بھی ختم ہو جائے گی۔ سرکار نے جب یہ بات سنی، سرکار نے فرمایا بلال جی لجپالا کہا، فرمایا بلال جا لوگوں کو اکٹھا کر۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، آ گئے لوگ سارے کے سارے، حضور منبر پہ بیٹھے، فرمایا ہم نے سنا ہے تم کہتے ہو کہ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، فرمایا تمہاری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، محمد کی رشتہ داری ادھر بھی جڑی ہوئی ہے، قیامت کے دن بھی جڑی رہے۔ اللہ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سرکار فرماتے ہیں ہماری رشتہ داری ادھر بھی جڑی رہے گی، ہماری رشتہ داری ادھر بھی جڑی رہے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، ہمارے پاس حوالے موجود ہیں، مولا علی کی بارگاہ میں گئے اور جا کے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ نے رشتہ مانگا۔ علی نے کہا، علی عرض کرتے ہیں حضور وجہ کیا ہے؟ حضور کچھ اور نہیں ہے، مجھے پتہ چلا ہے رشتہ داریاں ساری ٹوٹ جائیں گی، حضور کا رشتہ دار اس حوالے سے بن گیا، قیامت کے دن بیڑا پار ہو جائے گا۔ بولیں سبحان اللہ۔ یہ ساری کی ساری باتیں میں نے اس وجہ سے بیان کی ہیں کہ میں نے آج آپ کے سامنے امام زین العابدین، بولے بولے اللہ یا رسول اللہ، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، حضور امام زین العابدین۔ اچھا آپ کا اصل نام ہے علی، آپ کا نام کیا ہے؟ علی۔ اچھا حسین، آقا حسین کو بابا سے اتنا پیار ہے کہ پتروں کے نام رکھے، ایک کا نام علی اکبر، ایک کا نام علی اصغر، اور امام زین العابدین جو نام بعد مشہور ہو گئے زین، ان کا نام تھا علی اوسط۔ تینوں بیٹوں کا نام اپنے بابا علی کے نام پہ رکھا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آقا حسین لجپال کا ذکر تو قیامت تک انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ وہ لمحہ، وہ وقت ہی نہیں آئے گا کہ حضور آقا حسین کہ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا ہے، یہ تو آقا حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب میں تھوڑا سا میں یہ بتاؤں کہ امام زین العابدین کی امی جان والدہ محترمہ کون تھی؟ بولیے سبحان اللہ۔
سنی حضرات گرامی کے در جناب امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے. ایران کے ساتھ وہاں پہ جنگ ہوتی ہے. وہاں کے بادشاہ کی شہزادی کہ جس کا نام ہے شاہ زنا وہ بھی قیدی بن کے مدینہ طیبہ میں آئی. اب بادشاہ کی بیٹی ہے تو شہزادی تو ہوگی نا. جب مال غنیمت آپ کے ساتھ 100 اور کنیزیں بھی آئی ہیں اور شاہ زنان کے ساتھ 100 اور کنیزیں بھی آئی ہیں. جب کنیزوں کو تقسیم کرنے کی باری آئی, یہ اس کی جب شاہ زنان کی باری آئی, میں قربان جاؤں عمر تیری عدالت پہ قربان جاؤں, تیری محبت پہ قربان جاؤں. اس شہزادی کو دیکھا لوگ سوچنے لگے یا تو اپنے لیے یا تو اپنے بیٹے کے لیے اس کا انتخاب کریں گے. حضور اس کا انتخاب کس کے لیے ہوگا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شہزادی ہے تو جانی بھی تو شہزادے کے پاس ہے, شہزادی تو جانی بھی تو شہزادے کے پاس. حضور کون سی شہزادی؟ پھر جناب عمر فاروق کی زبان پہ ضرور آیا ہوگا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. کہاں لوگوں نعرہ حیدری, کہاں لوگوں میری نظر میں ہے کوئی اور نہیں, شہزادہ ہے تو حسین ہے, شہزادہ ہے تو حسین ہے, فاطمہ کے دل کا چین ہے, مصطفیٰ کا نور عین ہے. لوگوں توجہ چاہوں گا جناب امام علی مقام امام حسین کے نام آقا حسین لے کے چلے. مولا علی بھی ساتھ ہیں. دروازے پہ پہنچے. اب چونکہ وہ فارسی بولا کرتی تھی, ایران کے اندر فارسی بولی جاتی ہے, علی کہنے لگے یہاں پہ عربی بولی جاتی ہے. مولا علی کہتے ہیں بولتی علی عربی ہے. علی فرماتے ہیں نام شما چیست, فارسی میں کہتے ہیں نام شما چیست, بتا تیرا نام کیا ہے. شہزادی شاہ زنا حیران ہو گئی, ہے تو عربی فارسی جانتا کیسے ہے. کہا بابا فارسی جانتے کیسے ہو؟ فرمایا پتہ نہیں انا مدی. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, مدینے کے شہر کا علی دروازہ ہے. ادھر بھی بولیاں جانتے ہیں, میں بھی بولیاں جانتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں نام شما چیز, تیرا نام کیا ہے؟ کہتی ہے من نام شاہ زنایست, میرا نام ہے شاہ زنا, یعنی عورتوں کی شہنشاہ, عورتوں کی ملکہ. علی نے فرمایا چپ کر جا, تو عورتوں کی ملکہ نہیں, ساری کائنات کی بلکہ جنت کی عورتوں کی ملکہ بس ایک ہے جسے فاطمہ بولے سبحان اللہ. ایک ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں, فاطمہ کہتے ہیں. پھر میرا نام کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں نام شما شہر بانو است, نام شما شہر بانو است. فرمایا تیرا نام شہر بانو ہے,
تو شہر کی شہزادی، تو شہر کی شہزادی۔ حضرات گرامی قدر بڑی توجہ کا طالب، یہ شہزادی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، ادھر جناب علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ راوی لکھتے ہیں سبز سبز پرندے، سفید پرندے گھر پہ اپنے پروں سے سایہ کر دیتے ہیں۔ آقا حسین کو جا کے بشارت سنایا، حضور پرندے آ گئے۔ فرمایا پرندے نہیں، اللہ کے فرشتے آ گئے، اللہ کے فرشتے آ گئے۔ ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ ولادت باسعادت کے نور ہی نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا۔ حضرات گرامی کدھر بڑی توجہ کا طالب، آئیے ذرا میدان کربلا میں چلے، میدان کربلا میں چلے۔ ادھر جناب آقا حسین جب میدان کربلا میں جانے لگے، خیمے میں جناب علی اصغر کو دیکھا، جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، شدید بیمار ہے، نیزے کے سہارے کھڑے ہوئے، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ آقا حسین نے فرمایا بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عرض کیا بابا جدھر علی اکبر میرا بھائی چلا گیا، میرا بھائی علی اصغر چلا گیا، آقا ادھر جانا چاہتا ہوں۔ آقا حسین فرماتے ہیں بس جو امتحان تھا مکمل ہو گیا۔ فرمایا بیٹا میرا امتحان پورا ہو گیا، تیری پھپھو کا امتحان شروع ہے۔ بیٹا زین العابدین تیرا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ بابا امتحان کیسے؟ فرمایا بیٹا اپنے بھائی علی اکبر کی لاش کو بھی تو نے خاک و خون میں دیکھا ہے، اپنے بھائی علی اصغر یعنی محمد چچا کچھ دیر کے بعد تو اپنے بابا کے جسم مبارک کو بھی ایسی حالت میں دیکھے گا۔ بیٹا یاد رکھنا گھرانہ عام نہیں، ہم نبی کے گھرانے والے، ہم نبی کے گھرانے والے ہیں، ہم نبی کے گھرانے والے ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء الورا ہے، اس میں حسنین ہے۔ سارا زور میرے ہی نے لگایا کرو، کچھ تجھ بھی کر لیا کرو ہمت یار۔ اللہ پڑھا کرو یار۔ میں یہ مووی بنی ہے نا تو میں بعد میں اس کو دیکھتا ہوں، یہ بھائی لگاتے ہیں تو سارے چپ شاہی نظر آتے ہیں۔ نہیں یہ نعرے کی بات نہیں، میں جب شعر پڑھوں نا کچھ یار گرمی شرمی ہے، صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا، تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے طریقہ کار، ہوتا ہے پڑھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے محبت سے۔ پھر بات والے بیت کی محبت سے، اللہ اللہ نبی کا یہ گرا، ہاتھ اٹھا کے اللہ اللہ نبی کا یہ گھرانہ براء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی، پنجتن کی عطا پہ ہوں راضی، میری قبر ہے پہ لکھ دینا کاتب، پنجتن کا
ادنا گدا ہے. بولے سبحان اللہ. جناب آقا حسین امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹا اب آپ کا امتحان شروع ہے. بابا کیا کرنا ہے؟ فرمایا بیٹا میرے نبی نے فرمایا جہاں پہ قرآن ہوگا وہاں پہ اہل بیت ہوں گے. جہاں پہ قرآن ہوگا وہاں پہ اہل بیت ہوں گے. قرآن اہل بیت سے لازم ملزوم ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بابا کی لاش کو دے کر، بھائیوں کی لاش کو دے کر، اے میری شہزادی ثانیہ زہرا، اے سکینہ، اے زینب، اے زینب، اے شہر بانو، اپنے منہ پہ تماچے نہ مارنا، اپنی رانوں پہ ہاتھ نہ مارنا، اپنے بانوں کو نہ نوچنا. آنے والوں کو پتہ چلے نبی کا گھرانہ ہے، نبی کا گھرانہ ہے. صبر یہاں سے چلا ہے. آہو زاری نہ کرنا، آہو فغان نہ کرنا، بے صبری کے جملے نہ لانا. فرمایا زین العابدین بیٹا جی بابا جان. فرمایا خیال سے اپنی اماں شہربانوں کو مدینے لے کے جانا، اپنی بہن سکینہ کو مدینے لے کے جانا، اپنی پھپھو کو زینب کو مدینے لے کے جانا. او لوگوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہے. جنگ ختم ہو گئی. یزیدی آگے حملہ کرنے کے لیے، چیزوں کو لوٹنے کے لیے. امام زین العابدین کے نیچے چمڑے کا بستر مبارک ہے. ایک یزیدی روتا روتا آیا اور آ کے چیزیں چھین بھی رہے، رو بھی رہے. سیدہ زینب فرماتی ہو بدبختہ تو روتا بھی ہے، بیمار زین العابدین کے نیچے سے تو چمڑے کا بستر بھی کھینچ رہا ہے، بتا تو رو کس وجہ سے رہے؟ کہنے لگے مجھے اہل بیت سے پیار ہے. کہا پھر پیار ہے چیزیں کیوں چھین رہا ہے؟ یہ لوٹ کیوں کر رہا ہے؟ لوٹ کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا اس لیے لوٹ رہا ہوں اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی معاذ اللہ یہ اور لوٹ لے گا. یزیدی آ گئے، آقا حسین کا سر مبارک نیزے پہ رکھ دیا ہے. اور لوگوں میں کیسے بات کروں ان شہزادیوں کے بارے میں؟ میرے منہ پہ وہ بات کس طرح آئے؟ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگا دی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اونٹ کی ننگی پشت پہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کر دیا گیا. آپ جب کربلا سے تھوڑا آگے چلے، تھوڑا آگے چلے، ایک بی بی وہاں پہ دوڑتی دوڑتی آئی. وہ کہنے لگی تم میں کوئی حکیم ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا بتا تو صحیح، میرا بیٹا بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، موت زندگی موت کی کشمکش میں ہے. ایک کہنے لگا نہیں. پھر شمر کے پاس آئی، تو حکیم ہے؟ کہنے لگا نہیں. خولی کے پاس آئی، تو حکیم ہے؟ کہنے لگا نہیں. پھر دوسروں کے پاس آئی، کہنے لگے حکیم نہیں ہے. بی بی چلتی چلتی زنجیروں سے جکڑے بیمار زین العابدین کے پاس آئی. کہنے لگی وہ قیدی بتا تو حکیم ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں بھی حکیم، میرا بابا بھی حکیم، میرا تایا بھی حکیم، میرا دادا بھی حکیم، میرا نانا محمد بھی حکیم، میرا نانا بھی حکیم ہے، میرا نانا بھی حکیم ہے. جہاں کے اشمر کے پاس گئی، اس کو کہنے لگی اس حکیم کو میرے خیمے میں بھیج. کہا کہ قیمت لگے گی، قیمت اس کو دی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کی طرف چلتے ہیں. لوگوں کہتی ہیں بیٹا یہاں پہ ٹھہر، میں اپنے بچے کو جا کے بٹھاتی ہوں، تیار کرتی ہوں. امام زین العابدین
گئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ ماں جا کے بیٹے کو جا کے دیکھتی ہے، بچے کی آخری سانس ہے، آخری سانس لیا، بچے کی گردن ڈھلک گئی، بچہ دنیا سے چلا گیا۔ ماں روتی روتی باہر آ گئی، آ کے کہتی ہے بیٹا جا چلا جا، جا چلا جا۔ وہ بیمار تھا، وہ بیمار تھا، ابھی اسے ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ بی بی تو نے پیسے دیے ہیں، مجھے دیکھنے دو بیمار کیسا ہے۔ بیٹا بیماری کیسی لگی ہے، اس بیماری کا علاج ہی کوئی نہیں ہے۔ اماں ذرا بتا تو صحیح بیماری کون سی لگی ہے؟ بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے۔ امام فرماتے بی بی ہٹ جا، میں زین العابدین اس بیماری کا بھی علاج کر دے۔ بولے سبحان اللہ۔ فرمایا میں اس بیماری کا بھی علاج کر دیتا ہوں۔ امام زین العابدین اندر گئے نا، آپ نے فرمایا او بچے اٹھ تو صحیح، دیکھ حسین کا بیٹا آیا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا ہے، اٹھ تو صحیح، اٹھ تو صحیح۔ آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، اٹھ ہے بچیا۔ اتنا کہا، اٹھے، اس بچے کی نگاہ امام زین العابدین پہ پڑی تو بچہ مسکرایا۔ ماں نے کہا بیٹا مسکراتے کیوں ہو؟ کہا اماں جی ادھر سے واپس آیا ہوں، زین العابدین کا یہاں پہ چرچا کم ہے، آسمانوں پہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ زین العابدین کا چرچا یہاں پہ کم ہے، آسمانوں پہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ عبد الملک بن مروان نے آپ کو کسی وجہ سے گرفتار کر لیا اور گلے میں لوہے کا توق ڈال دیا، زنجیریں ڈال دی، اور پاؤں میں بھی ہاتھوں میں پاؤں میں بھی زنجیریں ڈال دی۔ توجہ، امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ امام زین العابدین کے شاگرد ہیں، آپ اندر گئے نا خیمے میں، اور خیمے میں جا کے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور کاش میں آپ کی جگہ ہوتا اور آپ کو کوئی ہتھ کڑی وغیرہ نہ ہوتی، یہ گلے میں اس طرح لوہے کے یہ توق وغیرہ نہ ہوتے۔ آپ نے فرمایا ان کی بات کرتے ہو؟ امام زین العابدین نے پتہ کیا کیا؟ یوں کیا توق اتر گیا، یوں کیا، یوں کیا، پاؤں کو جھٹکا، ساری زنجیریں امام زہری کے سامنے رکھ دی۔ بولے بولے آقا یہ کیا؟ حضور کربلا سے چلے 800 میل تک آپ ان زنجیروں میں چلتے رہے، کہاں اس لیے یہاں تیری بات ہے، وہاں پروردگار کی رضا کی بات ہے، وہاں پروردگار کی رضا کی بات ہے۔ عظمت آل نبی، عظمت اسٹیج ہمارا، میں بار بار ہر جمعے پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں نبی کا یارانہ بھی پیارا، نبی کا گھرانہ بھی۔ اعلان ہے، اعلان، اور غیرت والا اعلان ہے۔ ابھی پھر کراچی میں پھر حضور کے 2 صحابہ پہ معاذ اللہ لعنتیں کی گئی ہیں۔ ایم اے جناح روڈ پہ تو کی گئی تھی، ابھی دوبارہ ایک جنازے میں دوبارہ، یاد رکھنا ایک ہوتا ہے ایکٹ، پھر ہوتا ہے اس کا ری ایکٹ۔ تو جس شدت سے بولو گے اس شدت سے ہم سینے لے کے آئیں گے، اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت پر امن ہے۔ لاکھوں کی ریلی کراچی کے اندر، اور گملہ کیا ٹوٹنا تھا، گملے کے اندر جو پودا اس کا پتا بھی نہیں ٹوٹا۔ بتا دیا ہم کل بھی یمن والے تھے، آج بھی یمن والے۔